محبوب کی تلاش کرو اور اپنی آنکھوں کے اوپر سرما بصیرت چشمے بصیرت لگاؤ. خاک مدینہ ہونے جب کہ سرما میری آنکھ میں خاک مدینہ ہونے جب وہ سر لگاؤ. یہ خالی نام نہیں ہے مدینہ ہونے جب کہ حضور غوث پاک ہے تو یہ مولا علی ہے. لفظ نہیں ہے سارے کہ کیا ہے, لفظ نہیں ہے ساری کائنات. اگر یہ لفظ ہے تو تمہارے پاس ہے کیا؟ اس کو نکال دو, الفاظ کو نکال دو, علم والے بھی الفاظ نکال دو, کتابیں بھی نکال دو, ماضی سارا نکال دو, تو تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ پاگل ہو جاؤ گے, پاگل ایک دم. تم کیا ہو؟ تم صرف یادوں کا انجام ہو. تم کیا ہو؟ یادیں ہو. تم کیا ہو؟ وارث ہو گزرے ہوئے زمانے کی بات کے. تمہارے پاس کوئی نئی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ہے ہی نہیں تمہارے پاس. تم جتنا مرضی بدلے میں شور بجا لو, یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے. تمہارے پاس نئی بات ہے ہی کون؟ یعنی کہ نہ دین میں آئے گی نہ دنیا میں آئے گی. تم پرانے طریقے پر پیدا ہو رہے ہو, پرانے طریقے پر مر رہے ہو. وہی نئی آبادیاں, وہی پرانا قبرستان. بابا بڑی شرم کی بات ہے, اتنا ایڈوانس انسان ہو گیا, گریٹ مین, ونڈرفل مین. کہتے ہم وہ نئی آبادی میں رہتے ہیں, یہ ایل ڈی اے کی اسکیم ہے. کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے وہ قبرستان ہوتی ہے. قبرستان کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں قبرستان بنا ہوا ہے. میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا یہ جان سن کے. اسلام آباد میں قبرستان, اسلام آباد میں بھی قبرستان ہوتے ہیں. کہتے بہت بڑا قبرستان ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی اسی طرح لکھا ہوا مطلب بڑے بڑے تبصرے کہ جناب اعلیٰ اردو محلہ ہے تو فلاں ہے. لیکن وہ شان نہ گئی کہ وہ رسی جل گئی تو بال ویسے ہی کہ ویسا ہی ہے. تو وہاں بھی قبرستان ہے. صاحب کہاں جاؤ گے؟ قبرستان پرانا, بندہ نیا. تو نیا بندہ کوئی بھی نہیں ہے, سارے تم پرانے بندے ہو, اسی طرح پیدا ہوئے, اسی طرح جا رہے ہو. پرانے لوگوں کے بعد پھر بھی 70-80 سال کی ہوگی گنجائش زندگی کی. تمہارے پاس 70 سال تک پہنچنے کے لیے تم 2 چانس لے سکتے ہو. اول تو بڑا مشکل ہی ہوتا ہے, 2 چانس میں نہیں ملتے, تمہیں رخصت جلدی مل جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک روایت فرما دی کہ 63 سال آئیڈیل زندگی ہے. زیادہ مل جائے تو بونس ہے, مہربانی ہے. جس کی عمر 63 سال ہو جائے وہ گلا نہ کرے زندگی کا کہ یہ مطلب سنت ہے اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. تو لہٰذا سارے واقعات آپ کے طے ہو چکے ہیں. اللہ آپ کے آنے سے پہلے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے, قرآن پہلے, فرشتے پہلے, بزرگ پہلے, دانائی پہلے, حکمت پہلے, کالج پہلے, سڑک پہلے. تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. اس لیے پرانی دانائیوں کے چراغ لے کے چل پڑو تو بس رستہ طے ہو جائے گا. اندھے ہو, گونگے ہو, بہرے ہو, چلتے جاؤ. نئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. جب بھی نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے. کیا کہا؟ جب نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے. کہ تو اس کی نئی بات ایسے تھی جیسے کہ بہت پرانی بات ہو. بس یہی نئی بات ہوتی ہے, پرانی بات ہی نئی بات ہوتی ہے. تو پرانی آشنائی ہی نئی آشنائی ہوتی ہے. کہتا آج پہلی دفعہ آپ سے ملے ہیں, نئی بات ہوئی ہے, ایسے لگے جیسے ہم کو پرانی ہی مطلب ملاقات ہماری ہو رہی ہے. تو نئی بات کا پرانا ہونا ہی اصل بات ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے آپ کو اس تشویش میں آپ نے ڈال دیے. اعتماد نہ رہا, اٹھ گیا اعتماد. مگر کیا اعتماد اٹھا؟ اس لیے اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو اور لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو. کیا کہا؟ کہ آپ اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو, لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو. انشاءاللہ اللہ ہم مجھ پر رحم کرے گا, اور انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تم پر رحم کرے گا. انشاءاللہ اللہ سب پر. مجھے تمہاری داتا ہے جو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سب پر رحم کرے, میں کر دوں گا. وہ کون ہے؟ گناہ گار کو کیسے رحم کرے گا؟ میں نہیں کر دیں گے. وہ تم کر دیں گے گناہ گار کے اوپر رحم, تو پھر تو تم کے مقابلے اللہ اٹھایا. یہ گمراہی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو اور گناہ گاروں کی عاقبت پر بھی بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ جس کا نصیب بہتر کرے گا کرے گا. تم آپس سفر طے کرو. بعض انتشار, انتشار کوئی انتشار نہیں ہے. یہ ایسے مطلب وہم ہے. یہ انتشار پتہ ہے ہم کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کی دی ہوئی یا اعلان اطاعت کی دی ہوئی ذمہ داری سے بچنے کا طریقہ میری طبیعت ناساز ہے. تمہیں کہا تھا وہ چٹھی ڈال کے آؤ, کہتے طبیعت خراب ہو گئی. انتشار, انتشار کیا ہے؟ کہ اطاعت کی رسپانسبلٹی سے بچنے کا گر ہے. کہ تم نے وہ اطاعت کی اللہ کی, کہ بالکل کہتے میرے طبیعت انتشار میں ہوں. انتشار کے کوڑے کھاتا ہے, کہتے کھاتے بھوک لگتی ہے, سوتا ہے, کہتے بھوک تو نیند بھی آتی ہے, کہتے جاگتا ہے, جاگتا بھی ہوں.
آتے جاتے بھی ہو، سانس لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے آپ کی نظر آ رہی ہے، ارے سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو باقی ماننے میں تھا انتشار. انتشار وہ جو لوگوں کہیں، اپنے منہ سے آپ انتشار بولو گے تو کوئی انتشار نہیں. جلا وہ جسے لوگ کہیں جلا، جو اپنے آپ سے کہتا ہے میں جلا ہو گیا ہوں، وہ بڑا سیانا ہوتا ہے، جلا نہیں ہوتا انسان. بات سمجھائی؟ اور پھر بھی اس کے لیے دعا کرو، اور اس جیسی کیفیت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انتشار نہ ڈالے. یہ انتشار نہیں ہے، یہ تو محبت بتانا ہے. اچھا انتشار نہیں، انتشار وہ جو لوگ سمجھے کہ انتشار ہوگا. اور جلا کون؟ جو لوگ کہیں جلا ہے، یہ جلا ہو گیا. تو اپنے آپ کو جھلا کرنا یہ کوئی دکھائی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس انتشار سے بچائے جس انتشار میں اعتماد ٹوٹ جائے. اپنی عاقبت پر اعتماد نہ چھوڑنا، اپنی عاقبت پر اعتماد نہ چھوڑنا، اپنی عاقبت کے اوپر اعتماد رکھنا. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کا نصیب بہتر کرے، آخرت بہتر ہو. کیا ہو؟ آخرت بہتر ہو. آخرت جس کی بہتر پتہ کر دو تمہاری بہتر ہے کہ نہیں ہے ابھی بتا دو. کہتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری عاقبت کیسے ہوگی. 5 منٹ چپ ہو جاؤ. چپ ہو گیا جی، سوچ لو. سوچ لیا. کہتے اب تیری عاقبت کیسی ہوگی؟ کیا تم سچے دل سے چاہتے ہو کہ ہر مومن کی کم از کم عاقبت فلاح ہو؟ سچے دل سے چاہتے ہو کہ یا اللہ میری طرف سے کوئی شخص دنیا میں محروم نہ رہ جائے؟ یہ میں چاہتا ہوں تیری عاقبت بہتر ہو. یا اللہ مجھے کوئی گناہ گار نظر نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں کہ سارے تیرے فضل کے سارے پارے جائیں. ہم حضور پاک کی امت کے ہر آدمی کو بخشا جانا دیکھنا چاہتا مانگتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہماری بخشش ہوگی. تو اپنی بخشش کب ہوگی؟ تم بتاؤ 2-4 بندے جن کو دوزخ میں چانس ہے، 5 سیٹیں خالی دوزخ میں جانے کے لیے، کوئی اپنا دشمن نام بتا دو. اگر تم نے کوئی نام بتا دیا تو سب سے پہلے تم ہی بھیجا جائے گا. بات ہے جو دشمن کو تلاش کر کے دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے جنت میں بھیجنے کے لیے 5 سیٹیں خالی ہیں. سب سے پہلے دشمن کا نام لکھ تاکہ تیری بخشش ہو جائے. جنت میں سیٹیں خالی ہوگی 5. آج فوراً طور پہ چاہیے. کس کا نام لکھو سب سے پہلے؟ جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں ناپسند ہے، جو حاسد ہے، جو تمہیں دل سے اچھا نہیں لگتا، اس کو بھیج. بس یہ ہے تیری جنتی ہونے کی ثبوت. ورنہ جھگڑا ہے، پریشانی ہے. اب بات سمجھ رہے؟ اب آپ بات کرو. اور